السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک اسٹیٹس کندھوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی جو بے شمار نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس زمانے میں زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ کسی زمانے میں جب کہیں اطلاع آتی تھی کہ فلاں جگہ زلزلہ آیا ہے اور اتنے لوگ اس کے نیچے لقمہ اجل بن گئے ہیں، تو دیندار اور خوف خدا رکھنے والے لوگ توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روح سے یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مگر آج کل روزانہ ہی کہیں نہ کہیں زلزلے نمودار ہوتے ہیں اور ان کے نتیجے میں جانی اور مالی خسائر وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں، مگر لوگوں کے دلوں میں اس بات کا خوف جانگزاں نہیں ہوتا کہ زلزلوں کا اس شدت کے ساتھ آنا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، بلکہ دلوں پر خوف کی جگہ ایک بے حسی کی کیفیت طاری ہو چکی ہے اور نصیحت حاصل کرنے کی بجائے تجاہل سے کام لیا جانے لگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الزلزلہ میں وقوع قیامت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ مفسرین اس آیت سے یہ معنی لیتے ہیں کہ اس وقت زمین کا کوئی مخصوص حصہ نہیں بلکہ پورے کا پورا کرۂ ارض ہلا دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا۔ مگر اس عظیم زلزلے کے وقوع ہونے سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زمین کے مختلف حصوں پر زلزلوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ اللہ کی مشیت اور حکم سے ہوگا، مگر چونکہ ہر کام کے ہونے کی کوئی منطقی وجہ اور اسباب ہوتے ہیں، اسی طرح سائنسدانوں نے زلزلوں کے وقوع پذیر ہونے کے اسباب بھی تلاش کیے ہیں۔ جس طرح بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور بادل رب کے حکم سے سمندروں سے پانی لے کر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پر برستے ہیں، اس طویل عمل کو سائنسدانوں نے مختلف تماثیل کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سورج کی تمازت سے سمندر کا پانی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے اور کس طرح وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے اور کیسے بارش برستی ہے۔ پہلے وقتوں میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا وجود نہیں تھا اور تحقیق کے باب نہیں کھلے تھے، تو مختلف ادوار میں مختلف اقوام زلزلوں کے متعلق عجیب و غریب نظریات رکھتی تھیں۔ کسی قوم کا یہ نظریہ تھا کہ ایک طویل و عریض چھپکلی زمین کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہے اور اس کی حرکت کرنے کی وجہ سے زمین ہلتی ہے۔ مذہبی عقیدے کی حامل قوم کا یہ خیال تھا کہ خدا اپنے نافرمان بندوں کو زمین ہلا کر ڈراتا ہے۔ اسی طرح ہندو دیو ملائٹ تصور میں یہ تھا کہ زمین کو ایک گائے نے اپنے سینگوں پر اٹھا رکھا ہے اور جب وہ تھک کر سینگ بدلتی ہے تو اس کے نیچے زمین ہلتی ہے، جبکہ ارسطو اور افلاطون کے نظریات ملتے جلتے تھے، جن کے مطابق زمین کی تہوں میں موجود ہوا جب گرم ہو کر زمین کے پرتوں کو توڑ کر باہر آنے کی کوشش کرتی تھی تو زلزلے آتے تھے۔ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ علمی تحقیق کے دروازے بھی کھلتے چلے گئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔